بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو کوئی بھی اس وظیفے کو، اس ایک چھوٹی سی صورت کو آج 70 بار پڑھ لے، آج 28 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اس بندے کو، اس میرے مسلمان بہن بھائی کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں بڑا ثواب ہے۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا جہان کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں صرف اور صرف ایک ہی دن میں، تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کی 70,000 حاجتوں کو بھی پورا کرنے کا طاقت رکھتا ہے، اور ہر کوئی اس بندے کی عزت کرے گا، اس بندے کا ایک مرتبہ مقام بھی ہوگا، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی جو آج کے دن اس وظیفے کو کر لے گا۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، اور یہ صورت بھی اتنی آسان ہے کہ اگر کسی بچے کو بھی ایک مرتبہ بتاؤں تو وہ بھی کر لے گا، انشاءاللہ اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج کے دن میں اس بندے سے، اس میرے مسلمان بہن بھائی سے خود پوچھتا ہوں کہ کیا اگر آپ اپنی سچ میں حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، سچ میں اللہ پاک سے رزق چاہتے ہیں، تو اس آیت کو پڑھیں، اس ایک چھوٹی سی صورت کو پڑھیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ آج 5 منٹ نکال کر اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو کر لے گا تو دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہوگی تو وہ اس سے ضرور پورا کروا لے گا۔ اس کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے گا، اس کے گھر میں جو بھی تنگی پریشانی بیماری نحوست ہوگی وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس بندے کو اپنے جوار رحمت میں رکھے گا، اور یہ وظیفہ بھی نہایت آسان چھوٹا سا ہے۔ میں وظیفے ہمیشہ چھوٹا ہی لے کر آتا ہوں تاکہ میرے مسلمان بہن بھائی، ہمیں اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، وظیفوں کو چھوٹا رکھیں۔ یہ تو ایسی بات ہوگی کہ 1 گھنٹے کا وظیفہ کرتے ہیں اور آپ لوگ اور 5 منٹ کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وظیفوں کو صرف چھوٹا مانگے، چھوٹا وظیفہ ہونا چاہیے، اور یہ اتنا پاورفل اور تیز وظیفہ ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی اس کو صرف اور صرف چلتے پھرتے ہی 70 بار پڑھ لینا، اور اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ پاک اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ یہ دعا، یہ جو آیت، یہ ایک چھوٹا سا جو صورت ہے، یعنی یہ اتنی طاقت رکھتی ہے، اس میں اتنی قوت ہے، بجلی سے زیادہ تیز کام کرتا ہے یہ وظیفہ۔ آج کے دن جو بھی اس کو کر لے گا وہ تو اللہ سے اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لے گا۔ جو میری مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ہمارے وقت ٹینشن ڈپریشن میں رہتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی جی، بے روزگار ہے، اچھا حلال رزق نہیں ہے، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں کوئی جادو ٹوٹا کرا رہا ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بعض اوقات رزق کس وجہ سے بھی نہیں آتا، رزق کے دروازے بند اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی بندے ہوتے ہیں آپس کی رنجش کی وجہ سے بھی، یعنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دونے پر جادو کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جی اس کا رزق بند کر دو، وہ اس طرح کے کالے جادو کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جو گندے شیاطین ہوتے ہیں، یعنی جو نحوست والے جن ہوتے ہیں، وہ اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ان کے گھر میں ہے بے برکتی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس کے رزق کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ آج اس صورت کے وظیفے کو کریں گے تو آپ کے گھر میں جو بھی جادو جنات ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی کسی جادو جنات کا سایہ نہیں ہوگا، اگر کوئی نحوست اور بیماری بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آج کے دن آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں تھوڑا سا وقت یاد کر کے، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دے گا، یعنی اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر صرف کامل یقین رکھ کر اس وظیفے کو آج کرنا ہے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس کی آمدنی میں برکت ہو، آج کل ہر ایک مسلمان کی خواہش یہی ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں رزق ہو،
اس پر جو بھی تنگی پریشانی ہو وہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جائے، اچھا گھر ہو، اچھا لائف سٹائل ہو، اس کے پاس دنیا جہان کی تمام نعمتیں ہو، لیکن جب وہ اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی جیب اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے شوقوں کو یعنی جو اپنی حاجتوں کو پورا کر سکے۔ آمدنی اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک مہینہ ختم ہونے سے پہلے جو بجٹ رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ بے روزگار ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، قرض دار ہے، شادی کی حاجت ہے، نوکری کی حاجت ہے، تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی، اور آپ کے رزق میں تو انشاءاللہ اس جو صورت ہے کو پڑھنے سے ہی آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آج کے اس وظیفے کو کر لیں۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے خدا را اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آج تھوڑا اس وقت اس وظیفے کو دے دیں، تھوڑا ٹائم اس وظیفے کو دے دیں، آج تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں، 5 منٹ میں یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ 5 منٹ بھی زیادہ بتا گئے، 2-3 منٹ کا وظیفہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کر لیں گے تو آپ خزانہ غیب سے اللہ پاک کی جو خزانہ غیب سے آپ کو رزق ملے گا، غیبی فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ گئی، اس وقت اسے ایک چھوٹی سی صورت کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ اس وقت جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اس وقت یہ صورت آپ کی مدد کرے گی۔ اللہ پاک اس وقت آپ کو خزانہ غیب سے نوازے گا۔ اللہ پاک کی ذات تو ہمارے اس وقت ساتھ یعنی ہر وقت رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے جب ہمیں اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یار مجھے پریشانی آ گئی، میرے گھر میں کوئی اچانک بیمار ہو گیا ہے، میری مدد کر دیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ بندہ پھر اگلے بندے سے سوال کرتا ہے تو جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی جو اس وقت حالت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا، وہ اس کا آگے سے یعنی مذاق بھی اڑائے گا کہ آج مجھ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن دوستو اس بات کا حساب لگاؤ کہ اللہ کی ذات ہی واحد یکتا ذات ہے جو بندے کو جتنا مرضی دے دے لیکن وہ گتاتی نہیں ہے۔ بندہ جتنا مرضی مانگ لے اللہ پاک دینے پر بڑا راضی ہے، قادر ہے۔ آپ جتنی مرتبہ مانگیں گے اللہ پاک اتنی مرتبہ آپ کو عطا کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات واحد یکتا ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگ رہا۔ اور ہمیں بھی ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی غیر سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو اب میرے مسلمان بہن بھائیوں وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، ایک چھوٹی صورت کا ہے، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی صورت ہے، کوئی وظیفہ آگے شیئر کریں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اور میرے مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے کو کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں۔ کوئی بندے اور بھی ہیں جو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کا جو ہے طلبگار ہے، انشاءاللہ آپ ان کو یہ وظیفہ سینڈ کریں۔ انشاءاللہ جب وہ وظیفہ کریں گے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر آپ نے ہر وقت ہر حال میں کامل یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گی۔ لازمی طور پر کر لو، اس کو پڑھنے والا بندہ ساری زندگی محتاجی سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی دکھ یا پریشانی آ جائے تو وہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کی ساری زندگی کے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی جتنی زندگی یعنی وہ جو زندگی گزار چکا ہے اور جتنی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ خوشحالی میں گزرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، میں تمہیں تمہاری مقبولیت اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ یعنی کہ تم لوگ اپنی دعاؤں میں یاد کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کر کے یاد کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تم مجھے احسان کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے شک اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بندہ ساری زندگی بھی ان کا شکر ادا کرے تو بہت کم ہے، کیونکہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں ہی اتنی۔ جب بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کبھی بھی حسد نہ کرو کہ اسے اللہ نے اتنا دیا، بلکہ ایک نظر اس بندے پر بھی ضرور ڈالنا جو تم سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی وہ تم سے بھی زیادہ حقیر ہے، وہ حقیر بندے کی نظر میں تم اچھے ہو۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال میں خوش رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ عروج اچھا لگتا ہے نہ زوال اچھا لگتا ہے، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا لگتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گویا اس نے اللہ پاک کو یاد کیا۔ آؤ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور میں اب درود پاک پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو سنیے اور آپ کو بھی اس کا بڑا اجر ملے گا اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے۔ اللہم صلی علی محمد، آپ بھی میرے ساتھ پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج 23 رمضان المبارک اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھو، ساری زندگی کبھی بھی کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی، بلکہ جو پریشانیاں ہوں گی وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی، اور بندہ اس آیت کو پڑھنے والا ہمیشہ اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہتا ہے، کبھی بھی تنگ دستی مفلسی سے بچا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ عمل یوں سمجھیں کہ نسخہ ہے جس کو بڑے بڑے لوگوں نے کیا اور کامیاب ہو گئے، اور آج میں آپ کو وہی نسخہ، وہی کامیابی کا راز بتا رہا ہوں، جس کو اگر آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو آپ بھی ان کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے جنہوں نے آپ سے پہلے اس وظیفے پر عمل کیا اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ بلکہ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بندے پر ہوتا ہے کہ وہ کس کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا۔ انشاءاللہ اگر آج اس عمل کو ایک بار پڑھیں گے تو ساری زندگی اس کے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اگر بندے کی 50,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پاک وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو خزانے کی چابی دے رہا ہوں، اس کو پڑھ کر اور اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور کے غلاموں کو خدارا پورا کروا لو۔ آج وقت ہے کہ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ آیا ہے، ہمیں اس مہینے کو اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں، اس ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس آیت کے وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ اس آیت کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔
آیت بڑی آسان اور سادہ سی ہے کہ اگر ایک بچے کو بتاؤں تو وہ بھی کر لے۔ یہ کوئی مشکل آیت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، ایک قرآنی وظیفہ ہے جس کو میرے مسلمان بہن بھائیوں اگر آپ کے اوپر قرضہ ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ اگر قرض دار فون کر کر کے تنگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنا قرضہ اتار سکیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسی دن یا اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے کوئی ایسا سبب بنائے گا کہ اس میرے مسلمان بہن بھائی پر جو بھی قرضہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ قرض دار خود فون کر کے کہیں گے کہ جا میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، یا پھر اللہ پاک غیب سے میرے اس مسلمان بہن یا بھائی کی مدد کرے گا اور وہ خود ہی وہ قرض اتار دے گا۔ اگر کسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کو نوکری کی حاجت ہے، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کوئی اچھی اور حلال رزق نہیں مل رہا، در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہے لیکن کہیں کوئی سبب نہیں بن رہا، تو وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی آج کے دن اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے اور اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی حاجت مانگے۔ حاجت آپ کی اس دنیا کی کوئی بھی ہے وہ مانگ لے، ہر حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر ذاتی گھر کی حاجت ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس وظیفے پر عمل کریں، آج اس وظیفے پر عمل کریں میرے دوستو، آج وقت ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گی کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے اور کرائے کے گھر سے چھٹکارا پا لے۔ کوئی ایمرجنسی آ گئی، آپ کے گھر میں اچانک کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا، اس وقت کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ہر طرف سے بے بس ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غیب سے ہی میری کوئی مدد کر دے۔ آپ اگر لوگوں سے کوئی اپنے لیے پیسے مانگتے ہیں، اس وقت آپ کے رشتہ دار یار دوست بھی کام نہیں آتے، اس وقت یہ آیت آپ کی جو ہے مدد کرے گی غیب سے، اور یہ آیت آپ کے کام آئے گی ساری زندگی بس انشاءاللہ۔ اب آیت کو بتانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جایا کرے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں اپنے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گا جنہوں نے کومنٹ میں اپنا نام لکھا ہے، اور اگر آپ اپنا مسئلہ بھی لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کے لیے بھی خصوصی دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی وہ مشکل اور پریشانی حل کرے۔ انشاءاللہ ہم اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگ کر ضرور پورا کروا لیں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اس مہینے میں ہر طرف میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ رونق ہو جاتی ہے، رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، گھر گھر میں سحری اور افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، ہر گھر میں رونق ہوتی ہے، مسجدوں میں رونق ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کی 23 رمضان المبارک اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں ضرور پوری کروا لیں گے۔ اب وظیفہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی اگر کاروبار میں بھی ہوں گے تو تھوڑا سا وقت نکال لینا ہے، آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر کو، ٹھیک ہے، سورۃ قدر ہے قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، سورۃ قدر کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کو روزانہ 1 یا پھر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اور اگر وہ بندہ آج اس کو 70 بار پڑھ کر سورۃ قدر کو لکھ لے چاہیں، اور پھر قرآن پاک پہ یہ مل جائے گی سورت آپ کو، سورۃ قدر، اور پھر اس کو آج اگر 70 بار پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگے گا وہ انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے وہ اس وظیفے کو کرے، اس حاجت کو دل میں رکھے، اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سورۃ قدر کو 70 بار پڑھ لے۔ جو بھی حاجت ہوگی اس کو صرف دل میں رکھنا ہے، دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک سے، یعنی کہ میں اس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہوں،
اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، وہ رب کریم کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس میرے مسلمان بہن بھائی کو ضرور عطا کرے گی۔ اس کی کوئی بھی حاجت ہو اس دنیا جہان کی، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی حاجت، ہر ایک بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تو وہ اپنی حاجت کو ضرور پورا کروا لے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے اور قسمت کو بدل کر رکھ دینے والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بہن بھائی آج کے اس وظیفے کو ضرور کر لیں گے۔ سورۃ قدر کو آج ضرور 70 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیں گے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اور آخری روزے ہی چل رہے ہیں۔ آج 26 ہو گئے ہیں، تو تھوڑے سے ہو رہ گئے ہیں، 3-4 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی گزر جانے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے لیکن اس مہینے میں اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں اللہ کی عبادت کر لیں۔ میرے مالک مولا سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی اور جو بھی مشکل ہے وہ آپ کی حل فرمائے۔